اگر کہیں پر راہ تشریف لے جا رہے ہیں تو آپ کو یہ حق حاصل نہیں کہ آپ پیغمبر کے سامنے چلیں بلکہ پیغمبر کی پشت کے پیچھے چلیں. لیکن اگر حکم ہو لا تقدموا تو پھر کیا ہوگا؟ کوئی کام بھی پیغمبر کے اوپر سبقت نہ کرو، کسی کام میں بھی پیغمبر سے آگے نہ بڑھو. اسی لیے جب تعویل قبلہ کا مسئلہ پیش آیا تو حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام پیغمبر اکرم کے پہلے مقتدی تھے، فرسٹ مقتدی. تو قبلہ حضرت پیغمبر اکرم جو ہے وہ مسجد استر دیکھ رہے تھے جب انہی پر حکم نازل ہوا کہ آپ جو ہے وہ بلغ کے شکل مسجد الحرام کہ آپ مسجد الحرام کی طرف کر لیں. تو دوران نماز تعویل قبلہ کا مسئلہ پیش آیا اور حضرت نے منہ جو ہے وہ پیچھے کر لیا. تو حضرت امیر المؤمنین کیونکہ قرآن کو بہتر سمجھتے تھے، کہا کہ میں تو پیغمبر کے سامنے کھڑا ہوں، مجھے سامنے تو نہیں کھڑا ہونا چاہیے. فوراً حضرت چلے اور پیغمبر اکرم کی پشت کی جانب چلے گئے اور حضرت کو دیکھ کر صحابہ بھی جو ہے وہ سارے کے سارے حضرت کے حالت رکوع میں. بہرحال جو بھی صورت تھی، یہ کوئی یقینی ہے کہ حالت رکوع تھا یا سامنے کے قیام تھا، جو بھی حالت تھی حضرت جو ہے وہ سامنے دیکھ رہے تھے اور پھر جو ہے پیچھے چلے گئے. تو حضرت امیر المؤمنین کی جو ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ حضرت امیر المؤمنین پیغمبر کے سامنے آنے سے اس حکم کے مطابق سامنے نہیں آئے بلکہ پشت کی جانب چلے گئے. چاہے رکوع تھا قیام تھا جو بھی حالت تھی تو وہاں سے ہو جائے. بہرحال تو ایک تو یہ ہے کہ تقدموا اور مقدموا میں کیا ہے فرق ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کی شان نزول کیا ہے، کیوں یہ حکم ہوا، اس کی وجہ کیا تھی. لوگ آگے تھے اور آپ پر جو ہے مختلف اس کی شان نزول بیان ہوئے ہیں. جن میں سے ایک یہ ہے کہ جب حضرت جنگ خیبر پر جانا چاہتے تھے تو مدینہ منورہ میں اپنا کوئی خلیفہ کو جانشین مقرر کر کے جاتے تھے. جب بھی حضرت سفر پر جاتے تھے تو اس وقت جو ہے خلیفہ ثانی نے سبقت کی اور کہا کہ فلاں شخص کو آپ خلیفہ بنانا ہے. تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ آپ کو کیا حق حاصل ہے کہ آپ کسی کو مشورہ دیتے ہیں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب کو جانتے ہیں کس کو بیعت کرنا ہے کس کو بیعت نہیں کرنا، لہذا آپ یہ سبقت اور یہ تقدم پر پیغمبر نہ کریں. دوسرا جو شان نزول بیان ہوا ہے، قرآن تازہ نازل ہو رہا تھا، بعض کی شان میں نازل ہوتا تھا، بعض کی تنقیص میں نازل ہوتا تھا اور اکثر قرآن حتیٰ کہ اہل سنت نے بھی بیان کیا کہ 360 آیات میں ہیں وہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی. تو قرآن تو مجموعہ ہے حضرت امیر المؤمنین کی فضائل کا. تو بعض لوگوں کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ کاش ہمارے لیے یہ بات نازل ہو جاتی قرآن. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کے اوپر آپ کیوں سبقت کرتے ہیں، کیوں تقدم کرتے ہیں. اس کی مشیت ہوگی تو تمہاری شان میں نازل کرے گا، نہیں ہوگی تو نہیں کرے گا. لہذا خدا اور خدا کے پیغمبر کا تقدم نہ کرو. تیسرا قول یہ ہے کہ مسلمانوں نے بعض عبادات جو ہیں وہ پیغمبر اکرم سے پہلے انجام دے دی. ابھی وقت نہیں ہوا تھا، وقت سے پہلے اس کو انجام دے دیا تھا. مثلا ایک مثال یہ پیش کی جاتی ہے کہ قربانی کے دن نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کری، جبکہ حضرت کا ارادہ یہ تھا کہ نماز پڑھنے کے بعد اس کا انجام دیا جائے. البتہ فقہی حکم اپنے مقام پر ہے، اس کی طرف نہیں جانا چاہتے. پہلا جو ہے وہ ایک شان نزول کو بھی احتمالی ہے کہ شاید یہ احتمال ہو. تو حضرت نے کہا کہ دوبارہ آپ قربانی کریں، نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ قربانی کریں، کیونکہ پیغمبر اکرم نے بھی بات نہیں کی تھی. لہٰذا مومنین کو بھی حکم دیا کہ آپ بھی قربانی دوبارہ کریں. تو بعض نے کہا ہے کہ اس وجہ سے آیت مبارکہ وہ نازل ہوئی کہ آپ نے تقدم کیا ہے، لہٰذا یہ تقدم جو ہے وہ صحیح نہیں ہے اور پیغمبر اکرم سے آپ تقدم نہ کریں. بات کریں یہ تین قسم کے شان نزول بیان ہوئے ہیں. دوسری آیت مبارکہ جو ہے اس میں ہے کہ ولا تجهروا بالقول كجهر بعضكم لبعض يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. اے مومنین اپنی آواز کو پیغمبر اکرم کی آواز سے دھیما رکھو.
حضرت کی آواز کے اوپر اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ یہ ترجمہ شیخ محمد رضوی صاحب کا ہے، اے ایمان والو اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نبی کے ساتھ ان کی آواز سے بات نہ کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے ان کی آواز میں بات کرتے ہو، کہیں تمہارے اعمال حد ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ یعنی ایک تو سلسلہ یہ ہے کہ انسان کافر ہو، عالم کفر میں مر جائے تو اس کے اعمال بھی حق ہو جاتے ہیں، تو فقط ایک سبب نہیں ہے اعمال کے حق ہونے کا، بلکہ کافی سارے اور بھی ایسے امور ہیں جن کی وجہ سے اعمال حق ہو جاتے ہیں۔ جن میں سے ایک یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے یا حضرت کی موجودگی میں آواز کو بلند نہ کرو۔ تو اس کا شان نزول بھی مختلف بیان ہوئے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ بنی تمیم کا ایک گروہ مسجد النبی میں داخل ہوا۔ بنی تمیم کو اس وقت مسلمان نہیں تھے، ابھی تک وہ اسلام نہیں لائے تھے، اور آئے اور کیونکہ حضرت کے حجرے جو ہیں وہ مسجد نبوی کے ساتھ تھے، قریب تھے، مسجد میں داخل ہوئے اور بلند آواز سے جیسے عام دیہاتی پڑھ دو وہ کہتے ہیں یا محمد اخرج لنا، محمد باہر آ گیا ہمارے۔ تو حضرت کو اس سے ناراض ہوئی، لیکن اخلاق کو پڑھ کر کے حضرت سے بھی اظہار نہیں کرنا دیتے، دل ہی دل میں جو ہے وہ حضرت کو یہ تکلیف محسوس ہوئی کہ یہ کیسے بلا رہے ہیں، یہ حضرت توہین نماز میں اس طریقے سے کوئی طریقہ ہوتا ہے، یا رسول اللہ اے اللہ کے پیغمبر ہمارے لیے باہر تشریف میں آپ سے ملنا چاہتے ہیں، کسی بندے کو کسی بچے کو کوئی ایسا طریقہ ہوتا، لیکن وہ ان کی آواز سے حضرت کو اس طرح سے بلایا تو حضرت اس سے ناراض ہوئے، تو یہ آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ تو انہوں نے جب حضرت تشریف لائے انہوں نے کہا کہ ہم آئے ہیں، یہ عربوں میں اس وقت رواج تھا کہ اس زمانے میں لوگ جو ہے نا وہ اپنے حسب و نسب پر فخر کیا کرتے تھے۔ کہا کہ ہم آئے ہیں تاکہ بنی تمیم کا آپ کے ساتھ مفاخرہ کریں۔ مفاخرہ طالب علم بہتر جانتے ہیں، مضاربہ مفاعلہ کا صیغہ ہے، کیا مطلب ہے کہ آپ اپنے قبیلے پر فخر کریں، ہم اپنے قبیلے پر فخر کریں گے، اور دیکھتے ہیں کہ کس کا قبیلہ جو ہے وہ بافضیلت ہے اور کون سا جو ہے وہ افضل ہے۔ تو انہوں نے اجازت طلب کی، حضرت نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو کریں۔ تو سب سے پہلے ان کا خطیب بیٹھا، اس نے تقریر کی اور بنی تمیم کے فضائل بیان کیے، پیاری منگڑت جو تھے اس زمانے کے، یہ مثلا جنگ میں ایسے ہوتے ہیں، یہ قصیدوں میں ایسے ہوتے ہیں، یہ اشعار میں ایسے ہوتے ہیں، جو کچھ ان کے اس وقت میں تھے وہ سب کچھ۔ تو جب ان کا خطیب اٹھا ہٹا تو حضرت نے ثابت ابن قیس جو ان کے صحابی تھے ان کو حکم دیا کہ آپ بیٹھیں اور اسلام اور میری شان کو بیان کریں۔ وہ ہے کہ کسی کی شان بیان کرنا، اہل بیت یا پیغمبر اکرم اور ان کی اولاد کی شان بیان کرنا، یہ خود سیرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ نے خود اس کے اوپر عمل کیا۔ ثابت ابن قیس نے جب خطبہ ارشاد فرمایا اور ایسا خطبہ دیا کہ ایسا لگتا تھا کہ ان کے خطیب نے تقریر کی نہیں، بالکل اس کو بے اثر کر۔ تو پھر انہوں نے اپنے شاعر کو کھڑا کیا کہ اب کتابت میں تو ہم مار دیں، اور اس زمانے کے لوگ جو ہیں وہ فصیح و بلیغ ہوتے تھے، بہت بڑے اعلیٰ کرنے کے فصیح تھے، تو انہوں نے اپنے شاعر کو قصیدہ پڑھنے کے لیے کھڑا کیا، اس نے اشعار پڑھے۔ تو جب وہ ہٹا تو حضرت نے حسان بن ثابت کو حکم دیا کہ آپ جو ہے نا آپ اسلام اور پیغمبر اکرم اور پیغمبر اکرم کے خاندان کے فضائل ہیں۔ یہ ہوئی حسان بن ثابت نے جنہوں نے مقام قوم غدیر کے اوپر مولانا المؤمنین کی شان میں بھی قصیدے پڑھے، اور حضرت کے شان میں بہت سارے قصیدے جو موجود ہیں۔ یہ محب اہل بیت تھے اور ان کی شان جو ہے وہ اس لحاظ سے بھی اعلیٰ رتبہ ہے کہ فقط دور نبوی کے یہ شاعر نہیں تھے، بعد از پیغمبر بھی یہ اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں۔ تو حضرت حسان بن ثابت نے جب یہ شاعری کی تو ان کا سردار کھڑا ہوا اور اس کو کہنے لگا کہ ان کا خطیب ہمارے خطیب سے بہتر ہے، ان کا شاعر ہمارے شاعر سے بہتر ہے، بلکہ ان کا لہجہ بھی ہمارے لہجے سے بہتر ہے۔ لہٰذا اس نے تسلیم کر لیا، لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ
ایک اسوہ حسنہ کے مالک تھے. حضرت نے ان کو پیش بہا قیمتی تحائف دے کر روانہ کیا اور خداحافظی کی. تو حضرت کے اس حسن سلوک کو دیکھ کر وہ مسلمان اور اس طریقے سے اسلام کی آبیاری حضرت جو ہے وہ کرنا. تو جب وہ مسلمان ہو گئے تو یہ آیت مبارکہ جو ہے اس واقعہ کی عکاسی کرتی ہے کہ اے مومنین لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو پیغمبر اکرم کی آواز پر بلند نہ کرو. چوتھا شان نزول جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ 9 ہجری جس میں اس کو عام الوفود کہا جاتا ہے. بہت سارے عرب کے لوگ جو ہیں وہ آئے اور آ کر انہوں نے اسلام قبول کیا. وفد در وفد آئے اور 9 ہجری کو عام الوفود کا نام دیا جاتا ہے. یعنی گروہ در گروہ لوگ آئے اور دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اور جو لوگ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے انہوں نے صلح و امن کی قراردادیں ڈالی حضرت کے ساتھ اور امن معاہدے کیے حضرت کے ساتھ. لہٰذا اس 9 ہجری کو کیا کہا جاتا ہے؟ عام الوفود. یہ یاد رکھنے کی بات. تو اس سال بنی تمیم کے لوگ حضرت کی خدمت میں آئے اور ابو بکر نے کہا ان کے سردار قحافہ کو ان کا امیر بنا دیں. جب وہ پیغمبر کے پاس آئے اور آ کر اسلام قبول کیا تو خلیفہ اول جو ہے وہ بڑھے اور انہوں نے آ کر تقدم کیا اور کہا کہ ان کا جو فلاں سردار ہے اس کا نام ہے قاف عین قاف. یہ عرب نام پہ اس زمانے کے بعد اس سلسلے میں اگر آپ مطالعہ کرنا چاہیں تو تفسیر نمونہ کی آپ مطالعہ اپنے سے غور رکھیں اور اس کو پڑھتے رہیں. میں نے جتنی بھی تفاسیر عربی فارسی کی اور اردو کی پڑھی ہیں، جامع ترین تفسیر جو ہے وہ تفسیر ہے. یعنی جو کچھ آپ المیزان میں دیکھیں گے، الطبیان میں دیکھیں گے، اور بیان میں دیکھیں گے، وہ سارے کا سارا تفسیر نمونہ میں موجود ہے. اور حضرت بیت اللہ عثمان مقارن شیرازی کی اپنی رائے کو اس میں کچھ اضافہ بھی موجود ہے. تو اس حوالے سے بہت مفید کتاب ہے. اس کو اگر آپ پڑھنا چاہیں تو وہاں پر آپ اس کا صحیح دیکھ سکتے ہیں. تو ابو بکر نے کہا کہ اس کو امیر بناؤ اور عمر نے کہا کہ نہیں، اقرا الف قاف عین ر عین بن حابس اس کو امیر بناؤ. تو ابو بکر جو ہے غصے میں آ گیا. اس نے کہا میری مخالفت کرنا چاہتے ہیں؟ عمر نے کہا نہیں، میں آپ کی مخالفت نہیں کرنا چاہتا، میں تو اپنا مشورہ دینا چاہتا ہوں. تو چونکہ آواز بلند ہوئی تو اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. جب کوئی اتنی عظیم شخصیت آپ کے درمیان موجود ہے، عظیم معلم آپ کے درمیان موجود ہے، تو آپ کو کیا مقصد ہے کہ آپ ان کی آواز سے بول رہے ہیں؟ کچھ احساس کریں اور پیغمبر کی شان کو اس طرح سے نیچے نہ لیں. آگے بھی بات آتی ہے اس سورہ مبارکہ میں اخلاق کی اہم باتیں بیان ہوئی ہیں. لہٰذا اس سورت کا نام سورہ اخلاق کے نام سے ہے. نام کیا رکھا گیا ہے؟ سورۃ الاخلاق. 2 اہم باتیں جو اس میں بیان ہوئی ہیں. پہلی تو یہ ہے کہ پیغمبر اکرم پر مقدم نہیں ہونا چاہیے کسی کام میں بھی. جو کچھ پیغمبر فرمائیں اس کے پیچھے پیچھے کرو. دوسری یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز ان کی آواز سے نہیں ہوتی. بعض مفسرین نے اس کو محدود کرنے کی کوشش کی ہے کہ عبادات ہیں اس میں پیغمبر سے تدخل نہیں کرنا چاہیے، لیکن صاحب تفسیر نمونہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیونکہ یہ عموم ہے اور حضرت کی شخصیت کا تقاضا یہ ہے کہ کسی فعل، کسی قول، کسی بات میں بھی پیغمبر سے تقدم جو ہے وہ مناسب نہیں. تو یہی مناسب ہے کہ حضرت سے تقدم نہیں کرنا چاہیے. اور یہ ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے. دوسری آیت میں حکم ہے کہ اپنی آواز کو بے ادبانہ طریقے سے. اب یہ مثلا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی زید بن ثابت کو یا جو خطیب کے متعلق حضرت نے اس کو ارشاد کیا، فرمایا تھا، حکم دیا تھا کہ آپ ان کو جواب دیں. تو وہ ان کی آواز سے خطاب کر رہا تھا. تو کیا اس کے لیے بھی یہ منع تھا؟ نہیں، اس کے لیے منع نہیں تھا، کیونکہ پیغمبر اکرم خود حکم دے چکے تھے اور وہ بے ادبی نہیں تھی حضرت کے سامنے. وہ حضرت کی شان کو بیان کر رہا تھا. اسی طرح سے مثلا زید بن ثابت بن حسان بن ثابت وہ جو شاعری کر رہے تھے وہ ان کی آواز میں کر رہے تھے. تو کیا وہ بھی ممنوع تھی؟ نہیں، وہ ممنوع نہیں.
لہٰذا جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ زید بن ثابت جو تھے وہ اپنے گھر میں مانوس ہو گئے، رونے لگے، انتہائی فکر مند ہو گئے، میں تو جنگی بن گیا ہوں، میرے وقت متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے، اب میرا تو آفت کھڑا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ وہ تو پریشان ہے، حضرت نے فرمایا اس سے کہو آپ اہل بہشت ہیں۔ ایسا ایسی شخصیت کی جس کو حضرت خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ اہل بہشت ہیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ تو لوگ جو ہیں وہ اس کے ساتھ ساتھ رہتے تھے کہ یہ وہ شخصیت ہے جس کو خوشخبری مل چکی ہے کہ یہ اہل بہشت۔ تو ایسے افراد بھی تھے پیغمبر کے صحابہ میں کہ جن کو حضرت نے بشارت فرمائی تھی۔ دوسرا یہ ہوتا ہے لا تجہروا بالقول، سے مراد یہ ہے کہ حضرت کو نام سے نہ پکارا ہے۔ وہ جو آئے تھے وہ بنی تمیم والے، انہوں نے حضرت کو حضرت کے نام سے پکارا تھا اور چھوٹے نام سے، یا محمد اخرج لنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کے بھی حضرت کا نام ہے تو صلوات پڑھنا تو پڑھیے تو اس آیت میں حکم ہوا ہے کہ حضرت کو نام سے نہ پکارو بلکہ یا رسول اللہ ادب کے ساتھ یا نبی اللہ کرو یا حضرت کرو، اور دوسرے یہ ہے کہ آواز کو بھی آپ کیا کریں۔ تو یہ چیزیں تھیں جن کے متعلق اب مسئلہ یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ نص سے صریح ہے قرآن مجید موجود ہے، اس کے باوجود بعض لوگوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی آوازوں کو بلند کیا۔ کچھ روایات بھی ادب اور اخلاق کے متعلق عرض کرتا ہوں، تو بس مختصر ٹائم ہے، میں انتہائی جلدی میں آپ کو وضاحت تمام کرتا ہوں۔ حضرت امام صادق علیہ السلام الآداب حلل مجددہ، اخلاق اسلامی آداب احترام یہ بہترین فاخرہ لباس میں سے ہے۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے الادب یغنی عن الحسد، اگر انسان با ادب ہو، اگر کہ وہ گھٹیا قوم سے تعلق رکھتا ہو، بس درجے کا آدمی ہو، یعنی اقوام عالم میں جیسے قبائل وغیرہ مشہور ہیں، اس کے باوجود بھی وہ اس کو حسد سے، اس کے قبیلے سے بے نیاز کرتے ہیں۔ لوگ کہیں گے کہ یہ بااخلاق آدمی ہے، کسی بڑے قبیلے سے تعلق ہے۔ تو تیسری حدیث جو ہے وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں خمس من لم تكن فيه كثير مستمع قيل وما هن يا رسول اللہ، پانچ چیزیں ایسی ہیں اگر وہ کسی شخص میں موجود نہ ہوں تو اس کے اندر کوئی قابل اعتبار چیز موجود نہیں ہے۔ پوچھا گیا یا اللہ رسول اللہ وہ کون سی ہیں؟ فرمایا الدین، سب سے پہلے تو انسان کو دیندار والعقل، دوسرا عقل مندی سے کام لینا چاہیے، بےوقوفی ادھر ادھر کی بات میں صحیح ہے۔ وہ حسن الخلق، اچھے اخلاق کا مالک ہونا چاہیے۔ وہ حسن الادب، اور بہترین آداب کا مالک ہونا چاہیے۔ چند ایسے موارد ہیں کہ جن کو صحابہ پیغمبر نے باوجود اس نص صریح قرآن کے مخالفت کی اور حضرت کے سامنے گستاخی کی، وہ بھی آپ کو پیش کرتا ہوں۔ پہلا یہ ہے کہ فتح مکہ کے لیے جب حضرت 8 ہجری کو پہلے تشریف لے گئے تھے اور پھر واپس آ گئے تھے، تو وہاں پر حضرت نے مقام قراء الوحی ایک منزل تھی، وہاں پر پہنچے تو حضرت نے اپنا روزہ افطار کر دیا، کیونکہ روزہ قصر ہو گیا تھا، لیکن ساتھی سمیت بہت سارے ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ ہم تو اسی روزے کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت کو ایسے ناراضگی ہوئی کہ میں خود بانی اسلام ہوں، میں نے روزہ افطار کیا، حکم میرا ہونا ہے یا آپ کا ہونا ہے؟ اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ پیغمبر کی نافرمانی کی اور حضرت کی ناراضگی کا سبب بنی۔ دوسرا مورد جو ہے عید الوداع کے موقع پر حضرت نے حکم دیا کہ جو افراد قربانیاں ساتھ نہیں لائے، جو قربانیاں لائے ہیں ان کا حج افراد ہے، اور جو قربانیاں ساتھ لائے ہیں ان کا افراد ہے، جو قربانیاں ساتھ نہیں لائے ان کا حج تمتع ہے، لہذا عمرہ کرنے کے بعد انہیں قبیل کو جانا چاہیے اور حج کے لیے دوبارہ احرام باندھیں۔ تو وہاں پر بھی خلیفہ ثانی سمیت بہت سارے کافی سارے ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ ہم تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم بیت اللہ کے سامنے احرام سے قبیل ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ نص قرآن کی جو ہے وہ نافرمانی ہے۔
तीसरी बात जो है आखिरी वक्त में बस एक मौज हो रही है आपके साथ। जब रहलत हो रही थी हजरत ने पहले ही इंतजाम फरमाया कि उसामा के लश्कर को भेजा कि आप जो नहीं जाएगा वो काफिर है। तो उस मंजर पर गए, हजरत की तबीयत खराब हो गई तो वहां से वापस आ गए और यहाँ पर पैगंबर अकरम की नेसेसरी की मुखालफत और कहा कि हमें यहाँ को कैसे पैगंबर को छोड़कर जा सकते हैं, हजरत ये हालत है जब पे चलेंगे। हालांकि मसलहत ये थी कि ये लोग चले जाएं और हजरत मोमिनीन अलैहिस्सलाम की हुकूमत मुस्तहकम हो जाए तो उसके बाद इनकी जरूरत नहीं होगी, जब मुस्तहकम हो जाएगी तो आते रहेंगे, फिर इनकी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम नाफरमानी की और वापस आ गए और हमने खिलाफत के पीछे दौड़ गए। और चौथा मौलिक जो है पैगंबर का आखिरी वक्त था और हजरत ने कहा मैं आपके लिए एक ऐसा मुरासला लिखना चाहता हूँ, ऐसा खत लिखना चाहता हूँ कि जिसके जरिए से आप गुमराह नहीं होंगे। तो वहाँ पर जो है बैठे हुए लोग सबसे पहले जो है वो खलीफा सानी खड़े हुए और कहा कि हमें हस्बुना किताबुल्लाह, हमें आपके लिए कोई जरूरत नहीं। और ऐसे नामौजू अल्फाज इस्तेमाल किए कि पैगंबर अकरम को मुतल्लिक़ कहा कि इनको पता ही नहीं है कि मैं क्या कह रहा हूँ। यही गोया कि हजरत के दिमाग के ऊपर असर हो गया बीमारी का और हजरत कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं कि जो काबिल कबूल नहीं। ज़्यादा कुरान हमारे लिए काफी है और उसको तकलीफ नहीं देती। तो आज के लोग कहते हैं कि उसने कहा था मैं तो तकलीफ नहीं देते। उसने जो जसारत की थी तो आवाजें बुलंद हो गई, कुछ ने कहा दे दो, कुछ ने कहा न दो। तो हजरत को गुस्सा आया, हजरत नाराज हुए, फरमाया वो मौत यहाँ से उठकर चले जाओ, मेरे कमरे को खाली कर दो, कोई भी यहाँ पर मौजूद न रहे। तो ये तो इसकी मुखालफत की। अब एक मसला आपकी खिदमत में और आपके रमजान टाइम अगर खत्म हो चुका है, मसला बहुत अहमियत का वालिद है, इस वजह से आपकी करता हूँ। आजकल हम जाते हैं उम्रा अदा करने के लिए, जैसे आवाज के लिए और वहाँ पर धक्कम पेल धक्काबाजी ये वो उसको धक्का दे उसको धक्का दे, या वो पैगंबर अकरम की के साथ बैठने की जरूरत नहीं। जो वहाँ पर बैठे होते हैं अगर हम वहाँ पर आवाज बुलंद करते हैं या बेअदबी करते हैं, क्योंकि हमारा अकीदा है कि जैसे हजरत की जिंदगी के एहतराम वाजिब है, जैसे कि रहलत की एहतराम उसी तरह से है। अगर हम वहाँ जाते हैं उस गली तक पहुँचने की कोशिश करते हैं और वहाँ पर धक्कम पेल करते हैं तो शायद हमें सवाब न मिले इस बात का। क्यों? क्योंकि और वहाँ पर बेअदबी और ऐसे अखलाक का मुजाहरा करना सही नहीं। अगर आपको कोई राह मिलता है तो आप जाएं, ज़ियारत करें, की ज़ियारत करें, बहुत सवाब है। अगर जगह नहीं मिलती तो उसी दरवाजे को पहुँचा दें, इस दरवाजे से आगे कर दें। इमाम अलैहिस्सलाम की कब्र मुताहर जो है, जितने भी एतमाद हैं वो सब के सब बहुत नीचे कब्र मुताहर हैं। ये ऊपर जड़ी बनी हुई है, अगर ठीक है वो का दूर है मुस्तहब इमाम का कहना, लेकिन अगर किसी को तकलीफ पहुंचाकर आप वहां पहुंचेंगे तो उसको कोई फायदा नहीं। ज़्यादा कोशिश ये होनी चाहिए कि वहां पर के जो जड़ी है मुबारक के ऊपर इंतहाई अदब व इहतराम, इंतहाई नबूवत और अपनी आवाज को धीमा रखकर उसी अंदाज में जाना चाहिए जिस अंदाज में कुरान का हुक्म है कि आप पैगंबर के सामने जाएं, वैसे ही हमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की